موڈ ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں. خزاں کے اختتام یا موسم سرما کے آغاز پر جہاں جہاں آغاز اس کا ہو رہا ہو تو کچھ لوگ اپنے مزاج میں چڑچڑاپن, اداسی اور مایوسی کی اسی کیفیت کی شکایت کرتے ہیں. اور ہمارا تو ٹرانزیشنل پیریڈ ہی ختم ہو گیا, نہیں دے رہا, ہم بیچ میں اٹکے ہوئے. تو کیا وجہ ہے اس کی, کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ماہر نفسیات ڈاکٹر طاہرہ انس صاحبہ. تھینک یو سو مچ طاہرہ صاحبہ آپ تشریف لائیں. تو یہ جو اس کا نام ہے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر, جی, یا موڈ ڈس آرڈر, اور اس سے کیوں ہم اتنا اداسی, یاس, کیا کہہ لیں, لیتھارجک کیوں فیل کرتے ہیں؟ دیکھیے صدف, آپ نے بھی سنا ہوگا بچپن سے لے کے اب تک جتنی بھی شاعری ہوتی ہے نا, اس میں نومبر دسمبر کو بڑا وہ ایک افسردہ سا پیش کیا جاتا ہے, بڑی جو ہے وہ ہجر وصال کی باتیں ہوتی ہیں. شال اڑائے گا کون دسمبر میں تمہیں, ایگزیکٹلی. اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ سردی بڑھتی ہے, ہمارے یہاں تو کراچی میں نہیں بڑھتی, لیکن عموماً جن علاقوں میں بڑھتی ہے وہاں پر ہوتا ہی ہے کہ آپ کی باڈی سے میلاٹونن جو ہے, جو سلیپ ہارمون ہوتا ہے, وہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے, اور جو سیروٹونن ہے, جو ہیپی ہارمون ہوتا ہے, وہ کم ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے عموماً آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میرا نا دل نہیں کرتا صبح اٹھنے کو. اسی وجہ سے کہ ہائبرنیشن میں جانا, انرجی کنزرو کرنا, سر ایگزیکٹلی نیچرلی آپ کا جو باڈی کا میکینزم ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے. سو آپ کو اچھا نہیں لگتا صبح اٹھنا, بڑے عام سے اس کی علامتیں ہوتی ہیں. آپ کو پورا سال ہی ڈیفینسو رہتا ہے. تو کین وی کال اٹ ڈپریشن؟ ایگزیکٹلی. اس کی کلاسیکل ڈپریشن, جو ایٹیپیکل ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں, آپ کو گلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, رونا بہت زیادہ آتا ہے. جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو لوگوں کو برف باری بہت پسند ہے, لیکن بعض اوقات اس کو دیکھنا بھی ایک ڈپریشن آپ کے اندر لے کے آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی سمپل سے اس کا کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ اگر 2 موسم کے اندر سردیوں میں آپ کو ایٹیپیکل ڈپریشن کے پورے سمٹمز آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم عموماً بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ کیوں ہوتا ہے, ایک تو وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, نیچرلی آپ کا سن لائٹ کا ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے. سو وائٹامن ڈی کی کمی انسان کے اندر بالکل ویسے علامتیں لاتی ہے جیسے ڈپریشن کی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ سردیوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا نا کاربس کھانے کو یا جنک فوڈ کھانے کو زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آئس کریم ہو, چاہے کولڈ ڈرنک ہو, چاہے برگر ہو. اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کریو کر رہی ہوتی ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے باڈی کو. ایگزیکٹلی. انرجی نہیں چاہیے ہوتی, بیسکلی وہ آپ کا کمفرٹ فوڈ بن جاتا ہے. اگر آپ وہ کھاتے ہیں تو سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے, ہیپی ہارمون, تو وہ پورا سب چیزیں آپس میں. یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا کہ جو اس علاقے میں رہتے ہیں. یہ ہمارے جو ٹرانزیشنل پیریڈ میں انتظار میں جن کا وقت گزر جاتا ہے, وہ ان کے اندر ڈپریشن کس طرح کا ہوتا ہے اور اس سے کوپ اپ کیسے کیا جائے؟ اچھا, ہمارے ایک تو آبویسلی ایجیٹیشن ہوتی ہے, انتظار میں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ پنکھا چلے گا یا بند ہوگا, اے سی کا کیا اسٹیٹس ہوگا. لیکن آبویسلی ہمارے یہاں بھی دیکھیں ڈے لائٹ کم ہو گئی ہے, رائٹ, تو سن ایکسپوجر کم ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ کی باڈی سے میلاٹونن جو سلیپ ہارمون ہے وہ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے, تو آپ کو زیادہ نیند محسوس ہوتی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ کسی کا بھی عموماً, میں نے اپنی پریکٹس میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کا وائٹامن ڈی ٹھیک ہی آیا ہو. اچھا تو میں بتا ہی نہیں رہی کہ ٹھیک ہی آیا ہو. 30 منیمم رینج ہوتی ہے. میں نے جتنے لوگوں کی رپورٹس دیکھی ہیں وہ 12, 5, 7, 8, 10, اس سے بھی بارڈر لائن سے بھی بہت کم ہوتا ہے. اسی لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹیسٹ کیے بغیر, کیونکہ ٹیسٹ مہنگا ہوتا ہے, ایگزیکٹلی, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لے لیں کیونکہ ہم بڑے شیور ہیں کہ آپ کی وائٹامن ڈی کم ہوگی. سو ہماری تو اوور آل وائٹامن ڈی کم ہے. تو جیسے ہی ڈے لائٹ سیونگ والا اسٹارٹ ہوتا ہے, ہماری دھوپ کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے, تو ہمارے جو ڈپریشن کے سمٹمز ہیں وہ بڑے واضح ہو جاتے ہیں. عموماً ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جنک فوڈ زیادہ کر لیا. بہت سے لوگ اس چیز کو صرف جو ہے نا وہ ٹیمپریری ایک فیز سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے. کیا کریں؟ یو وونٹ بلیو, ہمارے یہاں بھی ریشو جو ہے وہ 100 کے اندر 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے. کرنے کے لیے دیکھیں 3 عام سے طریقے ہیں, طریقہ علاج جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ایک تو آپ میڈیسنس کی طرف جا سکتے ہیں, سائیکیٹرسٹ میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں. دوسرا تھیراپی ہوتی ہے یا کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز کر رہے ہوتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ کرتے ہیں. تیسرا, اب اپنی لائف کے اندر چینجز لاتے ہیں. لائف اسٹائل میں کیا چینجز لا سکتے ہیں؟ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, آپ واک ضرور کریں, اپنا سلیپ ہائیجین ضرور مینٹین کریں. کتنے آورس کی سلیپ لینی ہے, کتنے آورس, اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. ہم لوگ بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بیڈ پر سوائے سونے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. نہ آپ نے فون یوز کرنا ہے, نہ آپ نے ٹی وی یوز کرنی, مطلب بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. ایگزیکٹلی, نہ کھانا کھانا, نہ بک ریڈنگ کرنی ہے. بیڈ پہ سوائے بک ریڈنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے. تو آئی تھنک دھوپ بھی بہت ضروری ہے سردیوں میں. آئی تھنک دھوپ ایکسپوجر دھوپ بہت ضروری ہے. دھوپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اوبیسلی جو صبح کے ٹائم میں آپ کو ملتی ہے, اوبیسلی جو بالکل 1 بجے والی دھوپ ہے وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. صبح والی دھوپ اور جو شام کی 4 بجے کے قریب والی. مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو آپ نے کہا کہ سائیکالوجسٹ بھی اس میں تھیراپی کرتے ہیں, تو ان کو کیا بتاتے ہوں گے کہ موسم آ جائے گا, اچھا یہ صحیح ہے, کوئی بات نہیں, کیا کریں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں موسم
ایک ہی موسم سے آپ کا بھی واسطہ پڑے گا, ان کا بھی پڑے گا, میرا بھی پڑے گا, لیکن تینوں کا ریئیکشن بالکل الگ ہوگا. سو ہم لوگوں کو یہ سمجھنے میں انڈرسٹینڈ یا مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریئیکشنز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ انوائرمنٹل سچویشن ہماری کنٹرول. اچھا ویسے کسی کا اس موسم میں بریک اپ ہو جائے تو وہ تو اور ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, وہ تو انٹینسیفائی ہو جاتی ہے نا چیزیں, اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بریک اپ ہو جائے, اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ جن لوگوں کی اس ٹائم پیریڈ میں ڈلیوریز ہوتی ہیں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں, ان ماؤں کے اندر بھی ڈپریشن کا جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ طاہرہ, آپ نے مختصر وقت میں بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا, اور سلیپ ہائیجین بھی انہوں نے بتائی.